کیا آپ نے کبھی سوچا ہے اگر آج رات آپ کی زندگی کی آخری رات ہو، اگر آج کی نماز آپ کی آخری نماز بن سکتی تھی لیکن آپ نے وہ ادا ہی نہ کی، اگر آج فرشتے آپ کے اعمال نامے کو بند کر دیں تو اس میں سب سے بڑی کمی کیا ہوگی؟ دنیا کی مصروفیات، کاروبار، تعلیم، دوست، سوشل میڈیا، تفریح، یہ سب اپنی جگہ، لیکن ایک سوال ہر مسلمان سے پوچھا جائے گا: تمہارا اپنے رب کے ساتھ تعلق کیسا تھا؟ اور اس تعلق کی سب سے بڑی نشانی نماز ہے۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں، نماز بندے اور اللہ کے درمیان ایک زندہ رابطہ ہے۔ جب یہ رابطہ کمزور ہو جاتا ہے تو انسان کی روح بھی کمزور ہو جاتی ہے، اور جب یہ رابطہ ٹوٹ جاتا ہے تو زندگی میں برکت، سکون اور ہدایت بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ نماز چھوڑنے کے نقصانات کیا ہیں، قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تنبیہ فرمائی، اور وہ کون سا نقصان ہے جو دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر سکتا ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ ناظرین، اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ ان میں نماز کو ایک خاص مقام حاصل ہے۔ یہ واحد عبادت ہے جو آسمانوں پر فرض کی گئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست نماز کا حکم عطا فرمایا۔ یہ اس عبادت کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے۔ نماز مومن کی پہچان ہے، نماز دل کی زندگی ہے، نماز روح کی غذا ہے، نماز گناہوں کو دھوتی ہے، نماز انسان کو فحاشی اور برائی سے روکتی ہے، اور نماز ہی وہ عبادت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلے سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اگر نماز ہی ضائع ہو گئی تو معاملہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ قرآن کی سخت تنبیہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم آیت نمبر 59 میں فرماتے ہیں: پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئیں جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے چل پڑے، پس وہ عنقریب گمراہی اور تباہی کا انجام دیکھیں گے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتی ہے۔ نماز چھوڑنا صرف ایک عبادت کو چھوڑنا نہیں، بلکہ یہ انسان کو خواہشات کا غلام بنا دیتا ہے۔ جب نماز ختم ہوتی ہے تو شیطان کے لیے راستہ آسان ہو جاتے ہیں، پھر گناہ معمول بن جاتے ہیں، حرام چیزیں آسان لگنے لگتی ہیں، اور دل سے اللہ کا خوف کم ہونے لگتا ہے۔ اس لیے قرآن نے نماز ضائع کرنے کو تباہی کے ساتھ جوڑا ہے۔ نماز چھوڑنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ ناظرین، انسان کا دل ایک باغ کی طرح ہے۔ اگر اسے پانی ملتا رہے تو وہ سرسبز رہتا ہے، اور اگر پانی بند ہو جائے تو وہ سوکھ جاتا ہے۔ نماز دل کا پانی ہے، نماز روح کی تازگی ہے۔ جب انسان دن میں 5 مرتبہ اللہ کے سامنے جھکتا ہے تو اس کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، لیکن جب نماز چھوٹ جاتی ہے تو دل آہستہ آہستہ سخت ہونے لگتا ہے۔ پھر نصیحت اثر نہیں کرتی، قرآن سن کر آنکھیں نم نہیں ہوتی، گناہ پر شرمندگی محسوس نہیں ہوتی، اور انسان اپنی غلطیوں کو بھی درست سمجھنے لگتا ہے۔ یہ دل کی بیماری کی خطرناک علامت ہے۔ سکون کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ آج دنیا میں بے شمار لوگ پریشان ہیں۔ مال ہے مگر سکون نہیں، گھر ہے مگر خوشی نہیں، دوست ہیں مگر اطمینان نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دل کا سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ جب بندہ نماز چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل خالی ہونے لگتا ہے، پھر وہ سکون کو دنیا سے تلاش کرتا ہے، کبھی دولت میں، کبھی شہرت میں، کبھی لوگوں کی تعریف میں، لیکن حقیقی سکون نہیں ملتا، کیونکہ سکون کا خزانہ اللہ کے پاس ہے، اور نماز اس خزانے کی چابی ہے۔ شیطان کی سب سے بڑی کامیاب۔ شیطان نہیں چاہتا کہ آپ شراب پئیں یا چوری کریں،
سب سے پہلے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ نماز چھوڑ دیں، کیونکہ اگر نماز باقی رہی تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا رہے گا، لیکن جب نماز ختم ہو گئی تو گناہوں کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے شیطان بار بار یہی وسوسہ دیتا ہے، ابھی وقت ہے، بعد میں پڑھ لوں گا، کل سے پابندی شروع کروں گا، جب عمر بڑھ جائے گی تب نمازی بن جاؤں گا۔ یہی وہ دھوکہ ہے جس میں لاکھوں لوگ مبتلا ہیں، حالانکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اس کی زندگی کا اگلا لمحہ باقی بھی ہے یا نہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ایک دن آپ کی آنکھ بند ہوگی، لوگ آپ کو غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، نماز جنازہ پڑھیں گے اور پھر قبر میں اتار دیں گے۔ اس وقت نہ دوست ساتھ ہوں گے، نہ مال، نہ طاقت، نہ شہرت، صرف اعمال ساتھ ہوں گے۔ سوچئے، اگر نماز ہی نہ ہو تو قبر میں کیا لے کر جائیں گے؟ وہ نماز جسے دنیا میں چند منٹ سمجھ کر چھوڑ دیا جاتا ہے، قبر میں وہی سب سے قیمتی خزانہ ثابت ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست قرار پا سکتے ہیں، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ یہ حدیث نماز کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ ہم دنیا کے امتحانوں کے لیے مہینوں تیاری کرتے ہیں، ملازمت کے انٹرویو کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، لیکن قیامت کے سب سے بڑے سوال کے لیے کتنی تیاری کرتے ہیں؟ یہ سوال ہر مسلمان کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ موت کبھی اطلاع نہیں دیتی، موت بوڑھے اور جوان میں فرق نہیں کرتی، امیر و غریب میں فرق نہیں کرتی، صحت مند اور بیمار میں فرق نہیں کرتی۔ روزانہ کتنے لوگ گھر سے نکلتے ہیں لیکن واپس نہیں آتے، کتنے لوگ سونے جاتے ہیں مگر دوبارہ نہیں جاگتے۔ اس لیے نماز کو کل پر مت چھوڑیں، کیونکہ کل کا وعدہ کسی کے پاس نہیں۔ جس رب نے ہمیں زندگی دی ہے وہی رب ہم سے دن میں صرف چند منٹ مانگتا ہے۔ کیا ہم یہ چند منٹ بھی نہیں دے سکتے؟ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو آج ہی فیصلہ کیجیے، شیطان کے بہانے ختم کیجیے، اپنے رب کی طرف واپس آئیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اگر آج آپ سچی نیت سے نماز کی پابندی شروع کر دیں تو ممکن ہے یہی فیصلہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں بدل دے۔ یاد رکھیں، نماز صرف فرض نہیں، نماز رحمت ہے، نماز حفاظت ہے، نماز سکون ہے، نماز کامیابی ہے اور نماز جنت کی طرف جانے والا روشن راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے اور آخر دم تک اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ نماز چھوڑنے کا نقصان۔ دنیا کی زندگی میں اثرات۔ ناظرین، اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کا تعلق صرف آخرت سے ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نماز کے اثرات انسان کی دنیاوی زندگی پر بھی نمایاں ہوتے ہیں۔ جب ایک بندہ 5 وقت اپنے رب کے سامنے حاضر ہوتا ہے تو اس کی زندگی میں نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے، وہ وقت کی قدر کرنا سیکھتا ہے، وہ اپنے فیصلوں میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں برکت پیدا ہونے لگتی ہے۔ لیکن جب نماز چھوڑ دی جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک روحانی خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ خلا کبھی دولت سے پورا نہیں ہوتا، کبھی شہرت سے پورا نہیں ہوتا اور کبھی دنیا کی آسائشوں سے پورا نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن دل مطمئن نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب انسان نماز ادا کرتا ہے تو دن میں کئی مرتبہ اسے اپنے رب کی یاد آتی ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے اعمال سے باخبر ہے۔ یہ احساس اسے گناہوں سے دور رکھنے میں مدد دیتا ہے۔
لیکن جب نماز ختم ہو جاتی ہے تو یہ احساس بھی کمزور پڑنے لگتا ہے۔ پھر شیطان آہستہ آہستہ گناہوں کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ پہلے چھوٹا گناہ، پھر بڑا گناہ، پھر گناہ عادت بن جاتا ہے، اور آخر کار انسان کو اپنی غلطی بھی غلط محسوس نہیں ہوتی۔ یہی سب سے خطرناک مرحلہ ہے۔ ناظرین، رزق صرف زیادہ پیسہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ رزق میں برکت ہونا اصل نعمت ہے۔ کئی لوگ کم کماتے ہیں مگر خوش رہتے ہیں، اور کئی لوگ بہت کماتے ہیں مگر ہمیشہ پریشان رہتے ہیں۔ نماز اللہ کی اطاعت ہے، اور اطاعت میں ہی برکت ہے۔ جب بندہ اپنے رب کی نافرمانی کرتا ہے تو ممکن ہے کہ اس کی زندگی سے برکت اٹھا لی جائے۔ اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، ہمارے کاموں میں خیر ہو اور ہماری زندگی میں برکت ہو، تو نماز کو اپنی ترجیح بنانا ہوگا۔ نوجوانوں کے لیے خاص پیغام۔ میرے نوجوان بھائی، اگر شیطان تمہیں یہ کہتا ہے کہ ابھی تم جوان ہو، بعد میں نمازی مان جانا، تو یاد رکھو یہ سب سے خطرناک دھوکہ ہے۔ دنیا میں کوئی شخص اپنی موت کی تاریخ نہیں جانتا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جو کل تک ہنس رہے تھے اور آج دنیا میں موجود نہیں۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں جن کی مستقبل کے خواب تھے، لیکن اچانک موت نے مہلت ہی نہ دی۔ اس لیے نماز کو بڑھاپے کے لیے مت چھوڑو، نماز جوانی ہی میں شروع کرو، کیونکہ جوانی میں اللہ کی اطاعت کا اجر بہت عظیم ہے۔ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں اور آپ کو نماز کی تلقین کرتے ہیں تو ان کی بات کو بوجھ نہ سمجھیں۔ یہ ان کی محبت ہے، وہ آپ کو صرف دنیا میں کامیاب نہیں دیکھنا چاہتے، بلکہ آخرت میں بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو والدین کے سامنے نماز پڑھتے ہیں لیکن تنہائی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسانوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو نہیں۔ اصل کامیابی اخلاص میں ہے۔ شیطان کا آخری ہتھیار۔ شیطان بعض اوقات یہ نہیں کہتا کہ نماز چھوڑ دو، بلکہ وہ کہتا ہے ابھی تھوڑا آرام کر لو، ابھی مصروف ہو، بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی وقت باقی ہے، اور یہی بعد میں انسان کو نماز سے دور کر دیتا ہے۔ کتنی نمازیں ایسی ہیں جو بعد میں پڑھنے کے ارادے سے چھوڑ دی گئیں، لیکن پھر کبھی ادا نہ ہو سکی۔ اس لیے جب اذان سنو تو فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ذرا تصور کریں، اگر اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اسی رفتار سے قبول کرے جس رفتار سے ہم نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم مشکل میں فوراً دعا کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ فوراً ہماری مدد کرے، لیکن جب اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے تو ہم کتنے بہانے بناتے ہیں۔ یہ سوال ہم سب کو اپنے دل میں ضرور پوچھنا چاہیے۔ نماز چھوڑنے کا نقصان۔ آخرت کی ہولناک حقیقت۔ ناظرین، دنیا کی زندگی چند دنوں کی ہے، لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اصل کامیابی وہ نہیں جو دنیا میں ملے، اصل کامیابی وہ ہے جو قیامت کے دن ملے، اور نماز اس کامیابی کی بنیاد ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ ایک دن تمام انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، کوئی طاقت کام نہیں آئے گی، صرف اعمال کام آئیں گے۔ اس دن انسان اپنے اعمال نامے کو دیکھے گا اور سوچے گا کہ کاش میں دنیا میں زیادہ نیکی کر لیتا، کاش میں نماز کی پابندی کر لیتا، کاش میں اپنے رب کو ناراض نہ کرتا۔ لیکن اس وقت حسرت کے سوا کچھ باقی نہیں ہوگا۔ قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے کہ جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے، تمہیں جہنم میں کس چیز نے پہنچایا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ سوچئے، جہنم والوں کی زبان سے سب سے پہلی وجہ کیا بیان ہو گئی؟
نماز کا چھوڑ دینا، یہ بات نماز کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کافی ہے۔ قبر انسان کی پہلی منزل ہے۔ اگر یہاں کامیابی مل گئی تو آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور اگر یہاں مشکل پیش آ گئی تو آگے کا سفر بہت مشکل ہو جائے گا۔ نماز قبر کے اندھیروں میں روشنی بن سکتی ہے، نماز تنہائی میں ساتھی بن سکتی ہے، نماز اللہ کی رحمت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اس لیے دنیا کی چند منٹ کی نماز کو معمولی نہ سمجھے، اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اگر آپ ماضی میں نماز چھوڑتے رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آج بھی اگر آپ سچی توبہ کر لیں، نماز کی پابندی شروع کر دیں اور اللہ سے معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ آپ مایوس ہو جاؤ، لیکن اسلام امید کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، اس لیے دیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن جب تک جان باقی ہے واپسی کا راستہ کھلا ہے۔ آج ہی ایک فیصلہ کریں۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد اپنے دل میں ایک عہد کریں، چاہے کچھ بھی ہو، چاہے مصروفیت ہو، چاہے تھکن ہو، چاہے دنیا کے کتنے ہی کام ہوں، میں نماز نہیں چھوڑوں گا۔ میں اپنے رب کے بلانے پر حاضر ہوں گا۔ میں اپنی آخرت کی تیاری کروں گا۔ میں اپنے بچوں کو بھی نماز سکھاؤں گا۔ میں اپنے گھر کو نماز والا گھر بناؤں گا۔ اے اللہ، ہماری نمازوں کی حفاظت فرما، ہمارے دلوں میں نماز کی محبت پیدا فرما، ہمیں سستی، غفلت اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما، ہمیں 5 وقت کی نماز خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے والدین، اہل خانہ اور تمام مسلمانوں کو نماز کا پابند بنا، اور قیامت کے دن ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، دنیا کا ہر کام دوبارہ ہو سکتا ہے، لیکن زندگی کا گزرا ہوا وقت واپس نہیں آتا۔ اگر آج کی نماز نکل گئی تو شاید وہ موقع دوبارہ نہ ملے۔ اس لیے اپنے رب کی طرف لوٹ آئیے، کیونکہ کامیابی نماز میں ہے، سکون نماز میں ہے، اور نجات بھی نماز میں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔